الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خذوا حذرکم اپنا سامان پکڑو، اپنا سامان تیار کر کے فانفروا تم نکلو ثبات او انفروا جميعا ایک گروہ کی شکل میں یا پھر جماعت کی شکل میں۔ پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان فرمائی، پھر اس کے بعد منافقین کی مذمت کو بیان فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب یہاں سے جہاد کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو تم نکلو اپنا اس سامان اکٹھا کر کے جہاد کے لیے گروہ کی شکل میں، دستوں کی شکل میں۔ جہاد اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا اور فرمایا کہ کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، اللہ رب العالمین نے تم پر جہاد کو فرض کر دیا ہے اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور یہ قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کہیں ظلم ہو رہا ہو اور مسلمانوں کی عزت محفوظ نہ ہو، مسلمانوں کے خون محفوظ نہ ہو، اس وقت جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور جہاد کو آج ہم نے جب ترک کر دیا، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ جہاں کہیں آپ دیکھیں مسلمان مظلوم بھی ہے، مارا بھی جا رہا ہے اور اسے دبایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان دہشت گرد ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو، اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا ہے۔ یاد رکھیں اس دور کو جس وقت اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ نجات کے بعد، فرعون سے آزادی کے بعد، کہ ایک علاقہ ہے، اس کے اندر جب آپ چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین اس علاقے کی بادشاہت آپ کو دے دے گا، اور ساتھ یہ جو اس علاقے والے لوگ ہیں یہ آپ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے ڈر کر کے بھاگ جائیں گے، آپ اس علاقے کے اندر گھس جاؤ۔ لیکن یہ تھا کہ وہ قوم بڑی جنگجو تھی، لڑاکا تھی، اس کے ساتھ مقابلہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ یہ دنیاوی اسباب تھے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا تھا کہ آپ اس علاقے کے اندر گھسو اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح دے دینی ہے، آپ نے لڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح دینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے چہروں میں وہ رعب ڈال دیا ہے، وہ دیکھ کے آپ کو بھاگ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم تھک چکے ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا، اگر لڑنا ہے جا تو اور تیرا رب لڑے، معاذ اللہ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پہاڑ پر گئے، اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی کہ اے موسیٰ میں فلاں 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 علاقے کی حکومت جو ہے وہ اپنے پیاروں کو دوں گا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو بتلایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو فلاں 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 علاقے ہیں اس کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہیے جو اپنے پیاروں کو دینا ہے وہ ہمیں دے دے، اپنے پیاروں کو دینا ہے وہ ہمیں دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور پہاڑ پر گئے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، ربا میری قوم کہتی ہے جو اپنے پیاروں کو دینا ہے وہ ہمیں دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ انہیں دے دوں جنہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب لڑے، انہیں کیوں نہ دوں جن کی پیٹ کے اندر کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، کھانے کو کھانا میسر نہیں، پینے کو پانی میسر نہیں، اور تعداد میں بھی تھوڑے ہیں لیکن سجدوں میں سر ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہے، اللہ پر یقین بہت ہے۔ اور ان علاقوں کی حکومت اللہ رب العالمین نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس پر عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں عزتوں سے نواز دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں مالا مال کر دے گا۔ اور جہاد اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ انسان جب کہتا ہے کہ مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، جو میری راہ میں شہید ہوتا ہے، میری راہ میں اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اور جہاد اتنا بڑا عظیم عمل کہ فرمایا اگر بندہ جب شہید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنتوں کے پہلے دیدار کرا دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم عمل، اور جب ہم نے اس کو چھوڑا تو پھر آج کا جو حالات ہے مسلمانوں کا، یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرائض ہم پر حکم دیا ہے کہ ان پر عمل کرنے، انہیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔